ماں مجھ سے نہیں ہوتے یہ گھر کے کام، نہ ہی میں نے کرنے ہیں۔ پاپا دیکھو ماں ہر وقت کام کرنے کے لیے کہتی رہتی ہے، علیشبا نے پاپا کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ پاپا نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں صدقے جاؤں اپنی شہزادی پہ، کیوں کرے میری جان کام کرنے کے لیے ہے نا تمہاری ماں۔ ماں نے منہ بناتے ہوئے کہا، بس باپ کے پیار نے بگاڑ رکھا ہے، کل کو شادی بھی کرنی ہے اس کی، کچھ سیکھ جائے گی تو کام آئے گا اس کے۔ علیشبا ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے چلی گئی۔ ہاں ماں، تمہاری تو باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ علیشبا بہت لاڈلی تھی ماں باپ کی، پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، بس باتوں میں بہت تیز تھی، ہر وقت بولتی رہتی تھی۔ بزنس میں ماسٹر کیا تھا۔ ایک دن ماں نے کسی بات سے ڈانٹ دیا تو 2 دن تک بھوکی رہی، کھانا نہ کھایا، پھر باپ نے مشکل سے منایا۔ یہاں تک کہ کچن میں اگر چلی جاتی تو دھوئیں سے اس کی سانس رک جاتی تھی، دل گھبرانے لگتا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ ہر وقت اے سی میں رہنے والی، تھوڑی سی بھی گرمی برداشت نہ ہوتی تھی اس سے۔ علیشبا لاڈلی ہی اتنی تھی کہ باپ نے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ وقت گزرتا گیا، علیشبا کی شادی طے ہو گئی شاکر سے۔ شاکر بہت ہی اچھا لڑکا تھا، اس کا اپنا چھوٹا سا بزنس تھا۔ پہلی ملاقات ہوئی، منگنی کے دن منگنی کی رسم نبھائی گئی تو اکیلے دونوں کو وقت دیا گیا۔ علیشبا نے پوچھا، آپ کو کیسی ہمسفر چاہیے؟ شاکر نے مسکرا کر کہا، شادی کے بعد بتاؤں گا۔ علیشبا نے کہا، لیکن مجھے تو وہ ہمسفر چاہیے جو میرا بہت سارا خیال رکھے، کھانا بنا کر دے، گھر کے سارے کام کرے اور رات کو مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرے۔ شاکر مسکرانے لگا، یہ بھی صحیح کہا آپ نے، پھر آپ ایسا کرنا، بارات آپ لے کے آ جانا اور دلہا بیاہ کر اپنے گھر لے آنا۔ دونوں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وقت تھا باپ سے جدائی کا، ماں کے بنا جینے کا، باپ کے کندھے سے دور ہونے کا، جس ماں کے بنا ایک سانس نہ آتی تھی اس ماں سے دور ہونے کا، جو باپ روزانہ سینے لگایا کرتا اس باپ سے دور ہونے کا۔ علیشبا سوچ رہی تھی، کاش میں چھوٹی ہی رہتی، پاپا آپ سے جدا نہ ہوتی۔ پاپا آخری لمحات ہیں، حقدار بدل جائے گا، آپ دور ہو جائیں گے، آپ کے پاس بھی آؤں گی تو پرائی بن کر وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ کتنا عجیب کھیل ہے نا دنیا کا، جس گھر سے سجایا سنوارا، جس گھر میں بچپن سے جوانی تک کا سفر کیا، جس گھر میں باپ نے نخرے اٹھائے، ماں نے سینے سے لگایا، وہ گھر پل بھر میں بیگانہ ہو گیا۔ اب کے گھر بھی آؤں گی تو مہمان بن کر۔ شادی ہو گئی، شاکر تھک چکا تھا دن بھر کی تھکن سے۔ اس نے کہا، علیشبا آپ بھی تھک گئی ہیں، باتیں تو ڈھیر ساری کرنی ہے لیکن آج مجھ سے نہیں ہوں گی، سو جاؤ اور فجر کی نماز کے وقت کا الارم لگا لو، نماز پڑھنی ہے۔ علیشبا ڈر رہی تھی۔ شاکر نے علیشبا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، سینے پہ رکھا اور سو گیا۔ علیشبا ساری رات جاگتی رہی، وہ بھی پاس لیٹ گئی۔ صبح فجر کی نماز ادا کی، سب رسمیں نبھائی گئی، اب نئی زندگی کا آغاز تھا۔ شاکر معمول کے مطابق اپنے آفس جانے لگا تھا۔ صبح اٹھتا تو سیاپا یہ تھا کہ علیشبا کو کھانا بنانا ہی نہیں آتا تھا، خود کھانا بناتا، ناشتہ تیار کرتا اور علیشبا کو جگا کر ناشتہ ایک ساتھ کرتے تھے، پھر آفس جایا کرتا تھا۔ علیشبا اتنا سوچتی نہیں تھی کہ شاکر خود کھانا بناتا ہے، میں بھی سیکھ لوں۔ علیشبا کوئی بھی فرمائش کرتی، پلک جھپکتے میں شاکر پوری کر دیا کرتا تھا۔ علیشبا کو ماں باپ کا پیار، ماں کا سینہ لگانا نہیں ستاتا تھا کیونکہ ہمسفر بہت اچھا تھا۔ سب کہتے تھے، کب تک کھانا بنا کر کھلائے گا شاکر، اس لڑکی کو تو شرم ہی نہیں ہے، شوہر کام بھی کرتا ہے، کھانا بھی بنا کر دیتا ہے۔ جب شاکر کو ان باتوں کا پتہ چلا تو اس نے علیشبا کو سینے سے لگایا اور کہنے لگا، میری جان، لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں، علیشبا تم نے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنوں کو چھوڑ دیا، صرف چند وعدوں کے نام پہ تم میرا ہاتھ تھام کر میرے ساتھ آ گئی، تم نے اپنے بابا کا نام مٹا کر اپنے نام کے ساتھ میرا نام لکھ لیا، تمہاری ساری خواہشیں مجھ تک محدود ہو گئیں، تو میری راجکماری میں کھانا بنا دیتا ہوں تو کیا ہوا، تم آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی، پھر تم ہی بنایا کرو گی زندگی بھر مزے مزے کے کھانے۔ علیشبا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے کہا، شاکر مرد تو بہت بڑے ہوتے ہیں، سنا تھا نمک زیادہ ہو جانے مرد اپنی بیوی کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کھانا ٹھنڈا دینے پر مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے، اپنی کوئی خواہش بتا دو تو مرد گالیاں دیتا ہے، لیکن شاکر تم بھی تو مرد ہو نا، لیکن تم کتنے الگ ہو، لگتا ہے تم فرشتہ ہو، 6 مہینے سے ہم ساتھ ہیں، تم کھانا خود بناتے ہو، برتن واش کرتے ہو، گھر کے سارے کام بھی کرتے ہو، لیکن کبھی مجھے کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں کہا، مجھے کبھی جتایا ہی نہیں۔ شاکر کل سے میں نے کھانا بنانا سیکھوں گی۔ اوکے میرا فرشتہ جی، شاکر مسکرا کر کہنے لگا، تم اور کھانا رہنے دو، میں خود پہلے سیکھ لوں۔ مطلب تم کو بھی نہیں آتا؟ شاکر نے کہا، آتا ہے لینا، لیکن تھوڑا تھوڑا۔ پہلے دن علیشبا کچن میں آئی تھی، اس نے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن محبت ہی ایسی تھی، ہم سفر ساتھ تھا۔ شاکر نے آملیٹ بنانا سکھایا، وہ روز اس کو نئی نئی ڈش بنانا سکھایا کرتا تھا۔
دن گزرتے گئے، الشبہ کھانا بنانا سیکھ گئی تھی۔ الشبہ بہت خوش تھی، وہ اب خود ناشتہ بناتی تھی، چائے بناتی تھی، الشبہ گھر سنبھالنے لگی تھی۔ سب محلے والے کہا کرتے تھے خدا نے کتنی محبت کرنے والی جوڑی بنائی ہے۔ ہر ماں دعا کیا کرتی ہے، یا خدایا شاکر جیسا شوہر الشبہ جیسا نصیب کرنا، میری بیٹی کا شاکرہ کو آتا۔ تھک جایا کرتی تھی الشبہ، وہ کہتا الشبہ تھک جاتی ہو نا، پاگل نہ کیا کرو، اتنا کام میں ہوں نہ کر لیا کروں گا۔ الشبہ بس سینے سے لگ جایا کرتی تھی اور کہتی دیکھو میری تھکان کا علاج تمہارے سینے لگ جانا بس۔ ایک دن شاکر آفس سے واپس آ رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ محبت کو کسی کی نظر لگ گئی تھی، یا نصیب میں امتحان باقی تھے۔ الشبہ انتظار کر رہی تھی، آج 11 ہو گئے، بہت پریشان تھی، بار بار موبائل دیکھ رہی تھی، کال کر رہی تھی لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے فون کی گھنٹی بجی۔ شاکر کہاں رہ گئے؟ اتنے میں انجانی سی آواز سنائی دی، جی میڈم میں شاکر نہیں احمد بات کروں۔ شاکر آپ کی کیا لگتے ہیں؟ الشبہ پریشان ہو گئی، جی شاکر کی وائف ہوں۔ تو میڈم پلیز آپ لائف کیئر ہاسپٹل آ جائیں، ڈاکٹر احمد بات کروں، آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ الشبہ کی سانس رک گئی، آنسو سے پلکیں بھیگ گئیں۔ شاکر جلدی سے ٹیکسی کی اور ہسپتال چلی گئی۔ وہاں الشبہ کے ماں باپ آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سے بتایا بہت سیریس کیس ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ الشبہ تو رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ ماں میرا شاکر وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ ماں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا میری جان کچھ نہیں ہوا، شاکر اللہ سب ٹھیک کرے گا، دعا کرو اللہ سے۔ الشبہ ساری رات جاگتی رہی۔ 8 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹرز بتایا کہ سوری دماغ میں گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے شاکر کوما میں جا چکا ہے، اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کتنے دن کتنے مہینے لگ سکتے ہیں ٹھیک ہونے میں۔ شاکر صرف دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی باڈی کا کوئی حصہ حرکت نہیں کر سکتا۔ الشبہ پہ تو قیامت آ گئی تھی۔ شاکر یہ کیا ہو گیا میرے شاکر کو؟ پاپا شاکر کو کیا ہو گیا؟ پاپا شاکر کو کہو مجھ سے بات کرے پاپا۔ شاکر اٹھو، جاؤ نا شاکر، تم نے نہیں ایسا کر سکتے میرے ساتھ۔ اپنے ہوش کھو چکی تھی الشبہ۔ ماں نے تسلی دی اللہ سب ٹھیک کرے گا میری بچی۔ الشبہ نے شاکر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگی میری جان میں ہوں نا اپنے شاکر کے لیے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کچھ دن آتے رہے، شاکر بھائی 3-4 مہینے تک آتے رہے، پھر انہوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ شاکر کے علاج میں بہت پیسے خرچ ہو رہے تھے، انہوں نے سوچا ہم کہاں سے دیں گے پیسہ، انہوں نے شاکر کا حال پوچھنا چھوڑ دیا۔ 7 مہینے ہو گئے تھے شاکر کو کوما میں۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، تھوڑے سے مطلبی ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کے معاملے میں۔ ماں نے کہا بیٹی الشبہ کب تک یوں رہو گی، کب تک ایک زندہ لاش کی خدمت کرتی رہو گی؟ ہم سے نہیں ہوتا برداشت۔ تمہارے کزن کا رشتہ آیا ہے، تمہارے لیے شاکر کو کسی عیدی سینٹر کے حوالے کر دیتے ہیں یا ان کے بھائیوں کے پاس چھوڑ دیتی ہو، تم کیوں اپنی زندگی عذاب کر رہی ہو؟ الشبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں کے سینے سے لگ کر کہنے لگی ماں آج کے بعد مجھ پہ کوئی احسان نہ کرنا، آپ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، ابھی جس کو آپ زندہ لاش بول رہی ہیں نا وہ میرا مجازی خدا ہے، وہ جان ہے میری، وہ جیتا ہے مجھ میں جیتی ہوں اس میں روز ماں اس کے پاؤں چومتی ہوں، میں روز محسوس کرتی ہوں وہ میرا فرشتہ سو رہا ہے۔ ماں ایک بیٹی تو آپ کے الفاظ برداشت کر گئی لیکن ایک بیوی ہرگز برداشت نہیں کرے گی اپنے شوہر کو زندہ لاش سننا۔ ماں نے کہا بیٹی تم کو کیا ہو گیا؟ شاکر کی محبت اور الشبہ کی وفاداری اس کی آنکھوں سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ماں آج کے بعد آپ مجھے آئی تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گی، اپنے شاکر کے لیے میں کافی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، چھوڑو سب مجھے، میں نبھا لوں گی اپنی وفا۔ الشبہ کے کمرے میں جا کر شاکر کی آنکھیں چوم لی۔ شاکر تم پریشان نہ ہونا میری جان، میں کروں گی کام، میں ہلکوں گی تمہارا سارا بزنس۔ الشبہ جس کا کچن میں ڈنک گھٹتا تھا وہ آج اپنے ہمسفر کے زمانے سے آنکھیں ملانے نکل گئی تھی۔ وہ آفس جایا کرتی، تھک ہار کے گھر آتی، پھر شاکر کو دیکھتی اس کو سینے سے لگا کر سلایا کرتی تھی۔ اس نے شاکر کے لیے ایک نرس رکھ لی تھی جو دن بھر اس کا خیال رکھتی تھی۔ الشبہ شاکر کی خوش شیو بناتی تھی، اس کے بال سنوارتی، اس کو سینے سے لگاتی چومتی، کہتی شاکر جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا تو ہم عمرہ کرنے چلیں گے ایک ساتھ۔ الشبہ 2 سال گزر چکے تھے، شاکر کو کوما تھا۔ سب لوگ کہا کرتے تھے الشبہ کیسی عورت ہے جس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے دن رات کام کرتی ہے۔ ایک رات الشبہ کو بہت بخار تھا، شاکر محسوس کر پا رہا تھا الشبہ کا رونا، وہ تھک چکی تھی، وہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس شاکر کی وفائیں بہت یاد آتی تھیں۔ شاکر کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، بے بس بیڈ پہ پڑا دیکھ رہا تھا اپنی الشبہ کو یوں ٹوٹ چکی تھی۔ الشبہ کو یا اللہ یا تو میری جان نکال لے یا مجھے ٹھیک کر دے، میں اپنی الشبہ کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ پاس آئی شاکر میں جب تک سانس ہے نہیں ہاروں گی، میں کروں گی کام۔ الشبہ نے اپنی کمپنی کو ایک کامیاب بنا دیا تھا، الشبہ کو 50 کروڑ کا کانٹریکٹ ملا تھا۔ گھر آئی تو شاکر دیکھو تمہاری کمپنی آج کتنی بڑی کمپنی بن چکی ہے، آج دیکھو نا کتنا بڑا کانٹریکٹ ملا ہے۔
ہم کو اس نے شاکر کا ہاتھ پکڑ کر چوم ہی رہی تھی کہ اتنے میں شاکر کے ہاتھ میں تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ شاکر تم نے ہاتھ ہلایا؟ میری جان وہ اسی وقت ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ سب ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، ڈاکٹر حیران تھے۔ اللہ کی قدرت ہے، شاکر بہت تیزی سے ٹھیک ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاکر کو اللہ نے بالکل ٹھیک کر دیا۔ شاکر نے الشبا کو سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ الشبا اتنی وفادار میری جان، الشبا اتنا کچھ برداشت کیا، الشبا کیوں میری جان مجھے چھوڑ دیتی کسی لاوارث سینٹر میں؟ الشبا نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی شاکر میرے پاگل، تم کو تو جنت میں بھی ساتھ لے کر جاؤں گی، تم دنیا میں چھوڑ جانے کی بات کرتے ہو؟ میرے فرشتہ جی، اجنبی ہو صدیوں سے، سینے سے لگانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ الشبا کی اتنی وفاداری کون کہتا ہے عورت وفادار نہیں ہوتی؟ ارے تم شاکر بن کر تو دیکھو، شاکر کی طرح چاہ کر تو دیکھو، ساری زندگی تمہارے قدموں پہ الشبا بن کر نہ لٹا دے تو کہنا۔